आबने हुर्मुज़ पर जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम, कहा तेल से लदे कई जहाज़ आबने हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं। बहरी जहाज़ जनूबी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो महफूज है। कई दीगर महफूज रास्ते भी मौजूद हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आबने हुर्मुज़ पर जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पैगाम शेयर किया है। उन्होंने कहा कि तेल से लदे कई जहाज़ आबने हुर्मुज़ से बाहर निकल रहे हैं। बहरी जहाज़ जनूबी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो महफूज है। कई दीगर महफूज रास्ते भी मौजूद हैं। जंग की तारीक रात के बाद आम का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में ईरान अमरीका मुआहदे पर खिताब, कहा पाकिस्तान की मेज़बानी में बाज़ाबता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। अमन मुआहदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। अमन मुआहदे के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान की होगी। आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी रहनुमाई हर वक्त मुझे मुयस्सर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, अलीम खान साहब, चौधरी साहब, डॉक्टर मकबूल सदीकी साहब, सरदार खालिद मक्खी साहब और बुरैन साहब, एजाजुल हक साहब, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कतर के अमीर, सऊदी अरब के वली अहद, चीन के सदर और तुर्किया के सदर के भरपूर तावन का भी शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी की खिदमात को सराहता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि इस अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी माशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी की दहलीज पर पहुँचाएंगे। और ईरान का मुआहदे की पासदारी करने का ऐलान। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि हम हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेंगे। ईरान अमरीका मुआहदे पर गुज़श्ता 24 घंटों में अहम पेशरफ्त हुई। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। लबनान में जंगबंदी भी मुआहदे का हिस्सा होगी। जनीवा जाने से पहले हम खित्ते के ममालिक का दौरा करेंगे। हम हमसाया ममालिक को मुफाहिमती याददाश्त पर एतमाद में लेंगे। इस्माइल बक़ई ने मजीद कहा कि मुंजमद असासों पर ईरान का हक है। हमने बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपना दिफा किया। कभी नहीं भूलेंगे कि जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। हमने बहादुरी से दिफा किया, दुश्मन की जारिहत को नाकाम बनाया। तो ईरान के मामले पर अभी बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का बयान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। तवक्को है कि आबने हुर्मुज़ तवील मुद्दत तक बगैर फीस खुली रहेगी। तो ईरान अमेरिका 14 नुकाती मुजव्विज़ा मुफाहिमती याददाश्त की तफसीलात मंजर आम पर आ गई है। ईरानी मीडिया ये दावा करता है कि 30 दिन में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। 19 जून जनीवा में दस्तखत के बाद आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान ने जौहरी हथियार तैयार न करने की भी तौसीक कर दी है। 60 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी गई है, जिसमें जौहरी मसाइल, पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे और अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। ताहम ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज की हिमायत पर फिलहाल बातचीत नहीं होगी। ईरान ने नई पाबंदियां आयद ना करने और दोबारा से हमले ना करने की भी गारंटी मांगी है। यही नहीं, अमेरिका ईरान के मुंजमद 24 अरब डॉलर जारी करेगा, जिनमें से 12 अरब डॉलर अमेरिका को हतमी मुज़ाकरात से पहले अदा करने होंगे। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां भी खत्म की जाएगी। मुजव्विज़ा मुआहदे में ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर्स का मंसूबा पेश करने पर भी जोर दिया गया है। मुजव्विज़ा याददाश्त में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। हतमी मुआहदे की बैनुल-अक़वामी तौसीक की तजवीज़ भी दी गई है। तो चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त तय पाने का खैर मकदम।
ترجمان چینی وزارت خارجہ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ امید ہے اس دستاویز پر منصوبے کے مطابق دستخط کیے جائیں گے. خطے میں امن کی بحالی کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن معاہدہ علاقائی ممالک کے داخلی امور میں عدم مداخلت کے اصول پر مبنی ہونے چاہیے. امن معاہدے کے لیے پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں. سیکرٹری جنرل جی سی سی جاسم محمد نے کہا ہے کہ معاہدے سے خطے میں امن کی راہ ہموار ہوگی. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد پر زور دیتے ہیں. سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کو ترجیح دی جائے. برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، فرانس، یورپی یونین، قطر، مصر اور ترکی سمیت دیگر ممالک نے بھی ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت طے پانے کا خیر مقدم کیا ہے. اور وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے مثالی کردار ادا کیا ہے. جمعے کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہو جائیں گے. پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز پچھلے 78 سال میں نصیب نہیں ہوا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا امت مسلمہ اتحاد کا مظاہرہ کرے تو فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تاریخ ساز لمحات میں سے گزرے ہیں. 78 سال میں اتنا بڑا اعزاز پاکستان کو نصیب نہیں. پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ویل بینگ کے لیے 2.5-3 سال سے جو کوششیں کی ہیں، آج اس کا سب سے بڑا ثمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تحمل سے، بردباری سے، دانشمندی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے اس سارے نازک مسئلے کو حل کیا. جمعے کو اس پہ دستخط بھی ہو جائیں گے. جنگ جو تھی امن کے لیے تھی. 1 سال قبل ہم نے ایک اور جنگ لڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں فتح نصیب کی. ہم ایک جنگ جو ہے اپنے معاشی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اتحاد دے. اندرونی خلفشار جو ہیں ہم ان پہ قابو پائیں. ساری قوم متحد ہو کے دہشت گردی کے خلاف بھی اس طرح کھڑی ہو جس طرح ہم بھارت کے خلاف تھے. دہشت گردی کی جنگ ساری قوم کی جنگ ہے. میں اپنے ایرانی بھائیوں کو مبارکباد دوں گا. امریکن لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے اس خطے میں امن کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. گلف کے بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا، یہ ایک سنہری موقع ہے. ساری امت مسلمہ کو متحد کریں، اختلافات کو جو ہے دور کریں. اگر امت مسلمہ اسی طرح کا اتحاد اور اسی طرح کی یگانگت کا مظاہرہ کرے تو وہ دن دور نہیں ہے جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد. اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے دوران ایران امریکہ کشیدگی میں کمی اور امن معاہدے پر پاکستان کے کردار کو سراہا. اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی رہنما بھی شریک تھے. اسپیکر سردار ریاض صادق نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایرانی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی. اس موقع پر ایرانی سفیر نے کہا کہ حکومت ایران امن عمل میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتی ہے. پاکستان کا مخلصانہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایرانی سفیر نے اپنے وفد کے ہمراہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی بھی دیکھی. صحافیوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایم او یو سے متعلق سوال کیا تو ایرانی سفیر نے پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا. Your any message regarding this MOU? Thank you for Pakistani people, Pakistani government. امریکہ ایران امن معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی. امریکی کروڈ آئل $80 فی بیرل پر آ گیا. آپ کو بتائیں کہ برطانوی کروڈ آئل $83 فی بیرل پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے. دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان ہے. جاپان، جنوبی کوریا، چین، تائیوان، تھائی لینڈ میں شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ہانگ کانگ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی اسٹاک مارکیٹ بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پی سی بی نے قومی کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے. پرانے سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کو اے، بی، سی اور ڈی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا تھا. نئے نظام میں 5 واضح کیٹیگریز متعارف کروائی گئی ہیں. ٹریک اے بی پرائم کیٹیگری ہے جس میں ٹیسٹ اور ون ڈے فارمیٹ کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے. ٹریک اے کی بات کی جائے تو اس میں ریڈ بال اسپیشلسٹ کو رکھا گیا ہے. ٹریک بی سی میں وائٹ بال اسپیشلسٹ یعنی کہ ون ڈے اور T20 کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے. ٹریک سی میں T20 انٹرنیشنل اور فرینچائز اسپیشلسٹ شامل ہوں گے. ٹریک ڈی میں ڈیولپمنٹ اور اکیڈمی کے ایمرجنگ کرکٹرز ہوں گے. چیئرمین پی سی بی کے مطابق 85% سینٹرل کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ملے گا. باقی 15% اختیار سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوگا. تو نیا سسٹم شفاف ہوگا، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی. سلیکشن کا 85% انحصار ڈیٹا پر ہوگا.
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ مقصد کرکٹ کی بہتری ہے. سربراہ پی سی بی نے یونس خان کو ذمہ داری دینے اور ریڈ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد کو ہٹانے کی تردید کر دی. ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کہ کھلاڑیوں کے لیے میڈیکل کلیئرنس اور ڈومیسٹک میں شرکت لازم ہوگی. کرکٹ بچاؤ مشن، پرانا سسٹم ختم، نئی پالیسی شروع. کوئی کھلاڑی تینوں فارمیٹ نہیں کھیلے گا. پی سی بی کے بڑے فیصلے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کوئی کھیلے یا نہ کھیلے ماضی میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب ایسا نہیں ہوگا. ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے انفرادی پرفارمنس کی بجائے امپیکٹ پرفارمنس پر زور دیا. ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کرکٹ کی بہتری کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے. پریس کانفرنس کے بعد سینٹرل کانٹریکٹ میں اصلاحات سے متعلق ورک شاپ ہوئی جس میں کھلاڑیوں کو تبدیلیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا. تو پی سی بی کا ٹیسٹ کرکٹرز کے لیے نئی پالیسی کا اعلان. نئی پالیسی کے بعد ٹیسٹ کرکٹرز پر T20 لیگز میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. فیصلے کے مطابق ٹیسٹ کرکٹر صرف ریڈ بال کرکٹ تک محدود رہیں گے. وہ دنیا کی فرسٹ کلاس لیگز یا کاؤنٹی کرکٹ کھیل سکیں گے. پی سی بی کا کہنا ہے کہ ون ڈے اور T20 کے کھلاڑیوں کو مختلف لیگز میں شرکت کی اجازت برقرار رہے گی اور وہ 2 مختلف لیگز میں حصہ لے سکیں گے. بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹیسٹ کرکٹ کو مضبوط بنانا اور کھلاڑیوں کو ریڈ بال فارمیٹ سے زیادہ تیار کرنا ہے.